موکل زیادہ تعداد میں ہیں آپ کے پاس؟ اچھا 2 ہیں جن میں سے ایک ابھی یہاں بھی موجود ہے. عمل کو دوبارہ اس پر ریٹرن کریں اور اس تکلیف کے بارے میں بتائیں کہ ہاں تم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو تکلیف یہ ہوتی ہے جو تم اب دیکھ رہے ہو. موکل قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا ان سے کام لینا آسان نہیں ہوتا. آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے. وہ قبر ٹوٹی ہوئی تھی جس میں باوضو ہو کر بیٹھی. السلام علیکم، میں ہوں فبیہ مظہر اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ہمارے جتنے پچھلے ایپیسوڈ ہوئے ہیں ان میں ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے ریئل واقعات بتائے ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ہو چکی ہیں، وہ ہم نے لوگوں سے انہی کی زبانی سنی ہے. تو اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے جو کہ صاحب علم ہے، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، ان کے اثر سے کیسے بچا جائے. تو آج ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ایسے کیا وظیفے ہوتے ہیں یا ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں یا ایسا کون سا علم ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. تو آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں. فرض کریں اگر کسی پہ کوئی عمل ہوا ہوا ہے جی تو کچھ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی جادو ہوا ہوا ہے، کسی کے روزگار بند ہے یا اس طرح. تو مطلب فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے اپنا کروایا ہے کام کہ کسی کی روزی بند ہے، تو اب آپ کو پتہ چلا ہوگا، اوبویسلی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس بندے نے کیا ہے. جی. تو آپ یہ مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے نے کیا ہے. فار ایگزامپل کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بندے نے کیا ہوا ہے. جی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. جب میں نے علم سیکھا تو میں برملا اگر کسی نے کسی پر جادو کیا تو میں بتاتی تھی کہ اس کا نام یہ ہے اور اس کی ولدیت یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح بہت سارے جھگڑے فساد ہونے لگے لوگوں کے گھروں میں، مار کٹائیوں تک بات چلی گئی، اور لوگ میرے دروازے پر بھی، میرے گھر کے دروازے توڑنے کے لیے آ گئے کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں گئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے. اور بعض دفعہ بات پولیس تھانے تک بھی پہنچی، لوگوں نے رپورٹس کی کہ جس طرح یہ ہے. اور پھر میں نے اپنے جب استاد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نام بتانا بند کر دیں. ٹھیک ہے. میں نے نام بتانا بند کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے میرا طریقہ کار علاج کا یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتی آپ پہ یہ ہے، آپ پہ یہ ہے، آپ پہ یہ ہے، بالکل بھی نہیں. میں سمپل آپ کا نام پوچھتی ہوں، آپ کی ماں کا نام پوچھتی ہوں. مجھے آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا. اگر آپ نے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تو آپ کا میرے پاس آنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے. میں آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے آپ کا حساب نکالتی ہوں. آپ کہتے ہیں میری روزگار بند ہے، یا مجھ پہ عمل ہوا ہوا ہے، یا میری شادی نہیں ہوتی، یا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو میں حساب نکال کر دیکھتی ہوں. اس میں اگر تو خدا کی طرف سے بندش ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی روزی بند ہے، یا آپ کے بچے نہیں ہو رہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کسی نے عمل کیا ہے تو میں اس کا حلیہ بتاتی ہوں. وہ مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا حلیہ بتاتی ہوں. آپ کا اپنا ہے، آپ کا پرایا ہے، وہ آپ اسے پہچان لیتے ہیں جب آپ کو حلیہ بتایا جاتا ہے. اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو میں آپ کو کوئی نہ کوئی تصویر بتا دیتی ہوں کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا. اور اگر آپ پہ عمل ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ عمل ہے، اس طرح کاٹا جائے گا، یہ میرا ہدیہ ہے اور یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور آپ کو یہ پابندی کرنی ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس موکل ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہم ان سے علاج کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے، موکل ہے یا؟ اچھا دیکھیں، میں نے نا علم سیکھا. ٹھیک ہے. وہ جو لوگ ہیں ڈھونگی بابا آج کل جگہ جگہ کاروبار چمکائے بیٹھے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا دیواروں پر لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. تو وہ محبوب ہی کیا، جس کو آپ نے اپنے قدموں میں بٹھا لیا. محبوب تو دل میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ قدموں میں بٹھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس فلاں عمل کا موکل ہے، میرے پاس فلاں. تو یہ اس میں سے اکثریت جو ہے وہ 50% ہاں ہے اور 50% نہ ہے. مطلب موکل قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا ان سے کام لینا آسان نہیں ہوتا. آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل جی. میرے پاس جو ایک علم میں نے سیکھا ہے اور اس کے موکل ہیں، میں ان کے ذریعے بھی کام لیتی ہوں جب مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے.
اور میں اپنے علم کے ذریعے بھی کام کرتی ہوں جو میں نے سیکھا ہے، کیونکہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، میرا علم نوری علم ہے، اور میں نے ہمیشہ اسی سے علاج کیا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اور میں اپنی آخرت اور اپنی قبر خراب نہیں کرنا چاہتی، تو میں نے غلط علم کبھی نہ کیا ہے۔ اور ہاں سیکھا ضرور ہے، سیکھا اس لیے ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کی جان پہ بند پڑی ہو اور سامنے والے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہو، لیکن میں نے آج تک کیا نہیں ہے اور نہ میں کرنا چاہوں گی، لیکن آپ کے بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ میں نے وہ علم بھی سیکھا ہے لیکن میں نے اس پہ کبھی عمل نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا جو ہے میرا علاج قرآنی حوالے سے ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے، اور جہاں یہ تو بات ہی نہیں ہے نا کہ قرآن کی بھی کہیں آخر ہے، قرآن کی تو آخر ہی کہیں نہیں ہے، تو جہاں موکلات کی ضرورت پڑتی ہے ان سے بھی کام لیا جاتا ہے، اور موکل ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جو ہماری نظر یا ہمارے شہر سے دور ہمیں کسی کا علاج کرنا ہے، تو ہم وہاں موکل سے کام لیتے ہیں، ورنہ ہم اپنی قرآنی جو آیات ہیں ہم انہی سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ موکل ہوتے ہیں، آپ ان سے علاج کرواتی ہیں، تو ایسا ہے مطلب وہ موکل زیادہ تعداد میں ہیں آپ کے پاس یا ایک دو اس طرح سے؟ اچھا، 2 ہیں جن میں سے ایک ابھی یہاں بھی موجود ہے۔ تو وہ نقصان اس طرح مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتے؟ ہاں، کیونکہ اگر آپ جب تک بےادبی نہیں کریں گی، کیونکہ میرے جو موکل ہیں وہ بھی پاک صاف ہیں اور نماز اور قرآن کے پابند ہیں، تو جب تک آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے وہ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ چاہتی ہیں کہ ان کی موجودگی آپ کو بتائی جائے کہ وہ یہاں موجود ہیں؟ نہیں، آپ نے بتا دیا کافی ہے۔ آپ مجھے بتائی تھی کہ جو دوسرے موکل ہیں وہ کس طرح، مطلب آپ 2 بتائے نا آپ نے؟ اچھا، 2 میں نے بتائے ہیں۔ ایک میرے پاس خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور جنہیں میں بی بی کے نام سے پکارتی ہوں، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی میں یہاں پر، وہ بیل ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کافی برگزیدہ ہیں، یعنی ان کی عمر کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں انہیں بار بار زحمت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، لیکن جو بی بی ہیں میں اکثر ان سے کام لیتی ہوں کیونکہ وہ بہت برق رفتاری کے ساتھ آتی اور جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان سے کام لیتی ہوں۔ اور بہت ساری باتیں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ آئے، زیادہ تر کچھ لوگ ایسے بھی آئے میرے پاس علاج کے لیے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ آئے، یا لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے، جی ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے اور اس پہ حاضری ہوتی ہے اور اس پہ جن آ جاتا ہے اور یہ شادی سے انکاری ہے، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، صبح نکاح ہے، اب بیٹی انکاری ہے، اور تب ان کے جو جن چڑھے ہوئے تھے وہ میں نے اتارے ہیں، جبکہ وہ جن نہیں تھے ان پر، وہ ان کی اداکاری تھی، کیونکہ وہ پسند کسی اور کو کرتی تھی، اور وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر میری شادی یہاں ہوگی، میں پسند کسی اور کو کرتی ہوں، یہاں رشتہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے آٹومیٹکلی کوئی جن طاری کر لیے، ایسی حرکات کی کہ گھر والے جن کو علم نہیں ہوتا یا جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی، وہی سمجھتے ہیں ہماری بچی پر جن آ گیا جی، شادی سے اس لیے وہ ہو رہی جی اسی نو نہیں ویا کے لے کے جانی کہ ادھے تے جن نے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری شادیاں نہ ہو، اور میں جہاں چاہتی ہوں میری وہاں شادی کر دی جائے، تو اس طرح کی لڑکیاں بہت آئیں، اور ایسی لڑکیوں کے میں نے بہت جن اتارے، اور ایسے جن اتارے کہ پھر شام میں ان کا نکاح جہاں ان کے والدین نے طے کیا ہوا تھا اپنے سامنے بیٹھ کر بھی کروایا، تو کوئی جن نہیں آئے تب۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے، اور بہت سارے واقعات، ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور شدید سردیاں تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے دسمبر تھی، بارش ہو رہی تھی، میرے گھر کا دروازہ بجا اور میرا بڑا بیٹا باہر گیا اور اس نے ان سے پوچھا میرے بیٹے سے کہ آپ کی والدہ ہیں؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ 4-5 آدمی ہیں، 2 عورتیں ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ایک مرد باہر کھڑا ہے۔ اور میں گئی باہر، میں نے ان سے پوچھا جی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے آپ سے کوئی کام کروانا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس وقت کام نہیں کرتی، آپ دن میں تشریف لائیے، صبح آپ بے شک صبح 6 بجے آ جائیں، لیکن وہ باضد تھے کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور علاج بہت ضروری ہے۔ اور میں نے پھر اندر آ کر اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی ڈکیتی ہو،
لیکن جب ہم نے ان کی اچھی طرح ان کو دیکھ بھال لیا تو میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی. وہ اندر آئے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے اور ہم کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں. اور میں نے نام لیا. انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے نام لیا. میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں کسی کی عزت خراب ہوگی. 2 دن بعد لڑکی کی شادی ہے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی شادی روک دوں, یعنی کسی کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دوں. تو یہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں اور مجھے بھی اللہ نے بیٹے بیٹیوں سے نوازا, تو میں یہ نہیں کر سکتی. لیکن ان کا کہنا یہ تھا, وہ باضد تھے اور انہوں نے میرے آگے ٹیبل پہ رکھ کر بریف کیس کھول دیا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا, اور انہوں نے مجھے لالچ دی اس چیز کی کہ یہ پیسے, آپ بہت پیسے ہیں, آپ کی سوچ سے زیادہ, آپ کا جو ہدیہ ہے اس سے کہیں زیادہ, تو آپ یہ کام کریں گی اور ہم یہ کروائیں گے. اور میں نے ان کو انکار کر جب میں کھڑی ہو گئی اور ان سے میں نے کہا کہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں میرے گھر سے, میں یہ کام کسی قیمت پر نہیں کروں گی, تو انہوں نے باقاعدہ میری کن پٹی پر پسٹل رکھ لی اور مجھے کہا کہ آپ یہ کام کریں گی, آپ کو یہ کام ہر قیمت پر کرنا ہوگا. اور میں تب بھی انکاری رہی اور میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوئی کیونکہ مجھے اپنے علم پر اور اپنے رب پر بہت بھروسہ تھا. اور میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہاں سے 10 منٹ میں نہیں نکلے میرے گھر سے تو میں آپ پولیس میں اطلاع کر دوں گی اور آپ پکڑے جائیں گے. اور وہ جو صاحب تھے وہ مجھے تڑیاں دیتے ہوئے گئے اور ان کی تڑیاں بڑی خطرناک تھی, لیکن میں ڈری اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر بہت بھروسہ تھا اور میں کسی کا گھر خراب کر کے کسی دوسرے کا گھر آباد نہیں کرنا چاہتی. بالکل بالکل. تو یہ میرے اصول کے خلاف تھا اور میں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر کام کیا ہے. جو وعدہ میری اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے وہ آج تک قائم ہے, اور میرا خیال ہے شاید میں اسی لیے بھی کامیاب ہوں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے کیا ہوا کوئی بھی کال توڑا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہوتے رہے. ایسا واقعہ ہوا جیسے کوئی آپ کے پاس علاج کروانے آیا ہے جی, اور اس کے بعد کوئی جیسے کسی کے اوپر فار ایگزامپل کسی کے اوپر کوئی جن ہے یا کوئی اثرات ہیں, کوئی اثرات ہیں, تو جب وہ آپ کو علاج کروانے آئے ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ کے گھر میں یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو, یا جو آپ نے چلے جو ہے وہ کاٹے ہیں اس کے بعد آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں, جیسے ہوتی ہیں نا پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اس قسم کے کوئی واقعات آپ کے اچھا اس طرح کے تو بہت سارے واقعات, اس میں سے میں ایک تو آپ کو بتاتی ہوں. میں نے ایک دفعہ سورہ نام نہیں لیتی, اس کا میں نے چلا کھینچا. ٹھیک ہے. اور مطلب ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے چلا کروایا, اور لیکن انہوں نے مجھے اس جو چیز حاضر ہوئی اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا, لیکن انہوں نے مجھ سے پڑھائی کروا کر قابو اسے خود کر لیا. اور وہ ایسا ہوا کہ وہ چیز جب حاضر ہو گئی, کیونکہ مجھے اس کو قابو کرنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا, میں اپنا کام ختم کیا, میں اٹھ کر میں جس طرح مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے عمل ختم کرنے کے بعد مجھے غسل کرنا ہے, 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں, میں نے وہ ادا کیے اور اس کے بعد میں سو گئی. جب میں صبح اٹھی, میرے گھر میں پپیتے کے بہت بڑے بڑے 2 درخت لگے ہوئے تھے, جن کو اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں کرین وغیرہ سے کھینچ کے اکھاڑ سکیں تو ادروائز وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب ہم صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے, اور میری عادت تھی کہ میں نماز کے بعد واک کے لیے نکلتی تھی, جاتی تھی, تو جب میں جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی تو وہ دونوں پپیتے کے درخت جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے, مطلب جڑ سے اکھاڑ کے میرے گھر کے اور میرے گیٹ کے باہر رکھے ہوئے تھے. وہ اچھا پورے پپیتے کے درخت جڑ سمیت اکھاڑ کے اور وہ ایسے فرش پہ لٹائے ہوئے تھے. اور میں فوراً اندر آئی اور میں نے آ کر اپنے ہسبینڈ کو بتایا, تو انہوں نے مجھے کہا ایسا تو ہونا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن صاحب نے مجھ سے یہ عمل کروایا تھا, میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے مجھے جو عمل ادھورا بتایا تھا آپ نے مجھے نہیں پورا بتایا, تو یہ ہوا ہے میرے گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ مت کیجئے, آپ اندر چلی جائیے اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اور اس دوران میں اپنے جو میرے استاد تھے میں ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے کسی اور کا بتایا ہوا عمل کیوں کیا, لیکن کیونکہ وہ جو صاحب تھے جنہوں نے عمل کروایا وہ باضد تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کر ہی نہیں سکتی, مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہے.
تو اس وقت مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے سیکھے ہوئے علم پر بات کرے. تو میں نے انہیں بتایا کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں, اور میں نے یہ کر کے انہیں دکھایا. اور پھر میرے استاد صاحب نے مجھے تنبیہ کی کہ آج کے بعد ان کے علم میں لائے بغیر مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. اور پھر میں نے دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرے بچوں کو یا میری فیملی کو یا میرے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہو. بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت نکالا. اور کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ یقین نہیں کرتے اور پتہ نہیں ہوتا کہ علم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, تو آپ نے کافی چیزوں سے پردہ اٹھایا اور ہمیں اس بات آپ کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ علم ہوتا ہے, لوگ علاج کرواتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں ان چیزوں سے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بیسکلی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر علم ہوا ہے. لوگ ڈاکٹروں کے جاتے ہیں, لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں, لیکن اس چیز پہ کافی کم لوگ ہیں جو نظر ثانی کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے خود اتنے علاج کیے ہیں, تو اسی طرح اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں, اگر کوئی اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے. جی. اسی کے ساتھ ہم اپنا شو ختم کرتے ہیں, اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے, اور اگر آپ لوگ اپنی کہانیاں جو ہیں ہمیں سنانا چاہتے ہیں, جو واقعات آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں, جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور واقعات کے ساتھ.